बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर मरीम नवाज क्या कहती हैं और बाकी पार्टी कहती फिर दी है। मरीम के साथ मेरी एक मुलाकात हुई है, उसका हवाल मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले दो तीन खबरें हैं जो मेरी नज़र में अहम भी हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली खबर तो सर मैं आपको ये बताऊँ कि उस्मान बुज़दार मिट्टी का मादू जो कि इमरान खान का वसीम अकरम प्लस थाना पायन वो उन पुलिस पे आ गई जी। मतलब ये है कि उसको नैब ने तलब कर लिया और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से जुम्मे रात को उन्होंने कहा 11 बजे नैब लाहौर ऑफिस पहुंच जाओ। अच्छा, अब ये जो साहब है ना, इनके ऊपर जाहिर है कि ये इल्ज़ाम तो है कि भाई ने पैसे लैके तकर्रियां तबादले किए, ये इल्ज़ाम को नया नहीं है। एक इल्ज़ाम इनके ऊपर और है और वो इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए लेके एक होटल को वो क्या कहते हैं परमिट दिया शराब शरूब का कोई, ठीक है, ये भी इल्ज़ाम है। 1 अरब से ज़्यादा के को केस हैं जिसमें भाई ने ना कितने ने तकर्रियां तबादले किए, ठीक है, तो इसके ऊपर भी है और बहुत सारे किस्से हैं। ठेकियां जो पैसे लैन दे फराग होगी और वह बंदा ते ये जरा उस्मान बुज़दार है ना सर, ये वो सिलसिला है जो सर बनी गाला या ज़मान पर इन दोनों में से किसी एक मुकाम पर पहुंचेगा, वहां जहां पर बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी उर्फ इमरान खान की हाल मुकीम जो जोजा हैं वो मुकीम होंगी, वहाँ तक ये खुरा जाएगा सर। ये उस्मान बुज़दार सर उन सब को फड़ाएगा, ये मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि जो चेयरमैन नैब है ना वो सिर्फ सीधा सीधा कानून के मुताबिक चलने वाला आदमी है, वो भाइन इधर उधर नहीं होता। उस्मान बुज़दार साहब को बुला लिया गया, बहुत ज़्यादा इम्कानात यही हैं कि जनाब भाइन गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन मतलब ये नहीं कि इसी में हो जाएंगे, अगले कुछ जो है मराहल आने वाले उनमें इनकी गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो हो जाएगी। दूसरी खबर यह है कि परवेज़ लाई साहब जो कि साबक वज़ीर आला है, पहले एक वज़ीर आला का मैं तुहानू जिक्र किया है, हुण साबक वज़ीर आला एक हो रहे परवेज़ लाई, और उनकी मुबैना दौर पर अब पता नहीं दूसरी कि तीसरी, यार देखिए कुछ चीज़ होती है रिकॉर्ड के ऊपर तो गल को बंदा कर भी सकता है। अब एक बंदे ने रिकॉर्ड से बुढ़ी रखी कोई है, मुबैना तौर पर कहते हैं जी एक और ब्याह किया सी तलाक देती है, तीसरी कहते हैं। अब मुझे ये कन्फर्म नहीं है कि ये दूसरी के तीसरी, लेकिन ये भी कन्फर्म नहीं है कि ये बुढ़ी है कि नहीं है, लेकिन शक यहाँ से पड़ता है कि ये बाबा जी ने ना अभी तक ये कहा नहीं है कि जनाब मैं ये जो बुढ़ी है मेरी नहीं है, यानी तरदीद नहीं आई। इतने सारे लोगों ने बातें की, टीवी प्रोग्राम हो गए, असी जनाब बोल बोल के हफ गए, बाबा जी लो तरदीद नहीं इस गल की आई कि भाजी मेरी बुढ़ी नहीं, खुदा दा वास्ता मेरी पोतरियां बजाय की करी जाते हो, उम्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो वो इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई। इसका मतलब है कि फिर गल पक्की होती जाती है। वैसे भी कानूनी एतबार से ना मैं आपको एक बात बताऊँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक वर्सेस स्टेट एक केस था, वो उनकी हुकूमत ख़त्म की गई थी। उस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है ना उसमें यह था कि अगर किसी बात की तरदीद नहीं ना आती तो इसका मतलब है कि वो जो बात है वो दुरुस्त है, उसको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। तो लिहाजा अभी तक तो तरदीद नहीं आई, ये तरदीद करेगा ऐसे भी कर देंगे। उसकी बीवी को पकड़ने से फिलहाल रोक दिया FIA को। FIA के ने उनके ऊपर 17 करोड़ 50 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है दर्ज किया हुआ है कि ए भैन बाजी जी बीबी जी ए कितों आए ने, ठीक है, ये बताएं पैसे कहाँ से आए के पास कि आपने इतने सारे पैसे ताड़ा यानी ताड़ा बिजनेस की है केड़ा काम कर दो कि इन्ने बड़े पैसे ताड़े को बैंक की चाहिए जा रहे हैं। तो उनका वो अदालत चलेगी ज़ाहिर वकील के ज़रिए, और अदालत ने फ़िलहाल उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया FIA को, और ये जनाब 2 मार्च तक वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। अब एक और खबर है, और वो खबर है पंजाब के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड। वो खबर ये है सर कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जस्टिस जवाद साहब ने, और उस फैसले में उन्होंने ये कहा था कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो गवर्नर पंजाब के साथ मशावरत करे और मशावरत करके तो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करे, तरीख दवे इलेक्शन दी। अब गवर्नर पंजाब के साथ मशावरत हो गई, इलेक्शन कमीशन का वफद आया, गवर्नर पंजाब से मिला, उस मुलाकात में भाइन इत्तफाक नहीं हो सकिया। गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ ये था कि जनाब मैं असम्बली तोड़ी कोई नहीं, मैं कल ही तरीख दवा, मेरे को की लेना आ गई हो। अच्छा, अब साथ ही वो इसी हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हैं, और उस फैसले में ये बात उन्होंने तस्लीम की हुई है, यानी गवर्नर पंजाब के इस मौक़िफ़ को तस्लीम किया हुआ है कि इस हवाले से आइन खामोश है
کہ اگر اسمبلی جو ہے وہ گورنر نہیں توڑتا تو پھر وہ تاریخ دینے کا پابند ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ اسمبلی توڑتا ہے تو پھر تو وہ پابند ہے, ادروائز وہ پابند ہے کہ نہیں ہے. اس پر آئین جو ہے نا اس میں ایمبیگوٹی ہے, تو یہ بات ان کی سپورٹ میں جاتی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا, اس جو پریس ریلیز آئی تھی اس میٹنگ کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم جو ہیں وہ جائیں گے عدالت میں, عدالت عالیہ میں ہی, اور وہاں پہ جا کہیں گے سر تشریح کر دو مزید اپنے فیصلے دی. اچھا اب پی ٹی آئی والے جڑے نا وہ بڑے کالے ہیں, یعنی چور نلو پنڈ کالی والا صاحب ہے. وہ ہمارے دوست ہیں اظہر صدیق صاحب, انہوں نے پائے نے کوئی بندہ پھڑیا یا کسی بندے نے انہوں نے پھڑ لیا. ویسے زیادہ امکان یہ ہے کہ اظہر صدیق صاحب نے کسی نے پھڑ لیا ہوئے گا. وہ ایک شہری ہے, اس کے ذریعے وہ اپیل جو ہے یعنی ان کو کیا کہتے ہیں مدعی بنا کے, اور اظہر صدیق صاحب وہ وکیل بن گئے نے اور عدالت جا پہنچے, اور عدالت جا کے انہوں نے کہا ہے کہ حضور اے الیکشن کوئی نہیں کران لگے الیکشن کمیشن صاحب, تے انہاں دے جڑا نا ذرا پوچھو تو سی نا اے کتنے کہ تہاڈے فیصلے دے عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. 90 دنوں میں الیکشن ہونا تھا, اتنے دن گزر گئے ابھی تک کیا ہی کچھ نہیں. اچھا اب وہ جو ہائی کورٹ ہے انہوں نے رپورٹ طلب کر لی ہے الیکشن کمیشن سے کہ بھاجی آ کے ذرا دسو تسی الیکشن کیوں نہیں کرا رہے, ہن تک کی کیتا جی. اب ظاہر ہے کہ اس کے جواب میں وہ کہیں گے جناب یہ پریس ریلیز ہے, ہم تو آپ کے پاس خود آ رہے تھے اور پوچھنا چاہ رہے تھے کہ سر بتائیں یہ تشریح ذرا کر دیں, تو پھر ہائی کورٹ ظاہر ہے گرمی کھائے گی. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکے کہ کوئی یعنی بہت کوئی ادھر ادھر ہو کے دیتا گیا, نہیں, سیدھا سیدھا فیصلہ, اور آئین کے مطابق 90 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا وہ سر بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ یہ جو ہیں اپنا 6 مہینے پہلے آپ پنجاب اسمبلی کے الیکشن کروا دیں, نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی یا عمران خان کی آ گئی, دونوں جو کسی کی آنی ہے نا, ظاہر اتنے مولانا فضل الرحمان تے حکومت چاند تو رہا, ٹھیک ہے. اچھا اب دونوں میں سے کسی ایک کی حکومت آ گئی, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 6 مہینے بعد جب جنرل الیکشن ہوگا تو پنجاب جس کے اندر سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں, جو پاکستان میں حکومت اور سیاست کے میک اینڈ بریک کرنے میں بہت زیادہ اہم رول پلے کرتی ہیں, وہ جدی حکومت ہوئے گی وہ اپنی پارٹی دی فیور کرے گا. یہاں پر کوئی فرشتوں کی حکومت تو آنی کوئی نہیں, نہ نون لیگ والے فرشتے نے تے نہ تحریک انصاف والے, تے خیر فرشتے دے تے بہت ہی دور ہے نا فرشتیاں تو, ٹھیک ہے. تو کون اس طرح کی گارنٹی کر سکتا ہے؟ اور پھر یہ سلسلہ یہاں پہ نہیں رکنا, ہر 5 سال بعد جب الیکشن ہونے ہیں تو 6 مہینے پہلے پنجاب الیکشن ہو رہا ہوگا, تو پھر ہر دفعہ متنازع ہو گیا نا. تو یا تو یہ ہو کہ جناب اے ساڈا جڑا سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہو جیسے انڈیا میں ہے کہ وہاں پر سارے الیکشن جو ہیں, وہ تو ایڈا وڈا ملک ہے نا سر, وہ میرا خیال 1 ارب دے قریب تے انہوں دے ووٹر ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ 1 ارب ووٹ جڑا وہ ایک دن پورا ہو جائے. تو لہٰذا انہوں نے مرحلہ وار رکھے ہوئے, اور بہت بڑا ملک ہے, ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے, تو لہٰذا ان کا جو سلسلہ ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. مگر میں یہ کہوں آپ سے کہ پاکستان کے اندر یہ والا سسٹم موجود نہیں ہے, اور پہلے ایسا پریکٹس نہیں ہوا, تو اب بھی مجھے نہیں لگتا کہ اس کو پریکٹس کرنا چاہیے, یہ میرا خیال ہے. لیکن ظاہر ہے ہونا تو وہ ہے جو عدالتاں نے چاہنا ہے یا جو وڈے کرنا چاہنا ہے, یار سیدھی گل کریے نا, ٹھیک ہے. تو اب پریکٹیکلی یہ فی الحال مجھے ممکن نہیں لگ رہا, اور اگر اس وقت ایسا کر لیا گیا تو سر یقین کریں کہ عمران خان پھر دھرنے تے بیٹھا آ جائے, کنفرم چیرنگ کراس چوک دے, اس لیے کہ انہیں ہار جانا ہے. میں آپ کو یہ بات جو ہے بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں. اچھا اب میں آپ کو کیوں کہتا ہوں, میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ریزننگ دے دیتا ہوں. دیکھیں آج میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں آج مریم نواز شریف صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی. کل ایکچولی رات کو ہوا یہ کہ مجھے فون آیا عظمیٰ بخاری صاحبہ, بلکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, سوری وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں, ان کا نام میرے منہ تے خام خواہ عظمیٰ چڑھی, وہ اصل میں عدالت عظمیٰ عدالت عالیہ کہہ کے نا تے وہ انجن آ چڑھ گیا. لیکن بہرحال عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے عظمیٰ تو گھٹ نہیں گی. تو انہوں نے کہا کہ جی مریم صاحبہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے, اور بیسیکلی وہ جو ملاقات تھی وہ اس طرح سے تھی کہ مریم صاحبہ اپنا کام بھی کرتی جائیں گی اور ساتھ ساتھ میں ان کو نوٹ بھی کروں گا کہ وہ کیا ہو رہا ہے, اور میں چاہتا بھی یہ تھا. اب ظاہر ہے مریم صاحبہ جو سوچتی ہیں وہ بول دیتی ہیں, وہ اپنے مطلب ٹھیڈ چ گل رکھتی کوئی نہیں, وہ بالکل سیدھا سیدھا جڑا نا جواب دے دیتی ہے, اور یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے. اس طرح کا بندہ جو ہوتا ہے, یہ بندی جو ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے اس کے اندر دوج کوئی نہیں ہے, وہ جو سمجھ رہی ہے وہ بول رہی ہے.
ٹھیک ہے. اچھا اب اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے باتیں آ جاتی ہیں, بیان آ جاتے ہیں, ان کے مختلف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, تو لہٰذا وہ کوئی اتنی بات نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے, اور چیف آرگنائزر کے طور پہ وہ کیا کام کر رہی ہیں, پارٹی کو کیسے بحال کر رہیں گی, کس طرح وہ چیزوں کو سیدھا کریں گی. مہنگائی نے مت ماری پئی ہے, چیزیں بڑی خراب ہیں. آج ان کی جو میٹنگ ہوئی نا وہ یوتھ کے لوگوں سے ہوئی. پہلے تو گل ہے کہ یوتھ وہ میرا خیال 2-3 جنے ہیں سن, ٹھیک ہے, جو بچے کو 25 سال کی عمر تک تھے, ایک تو 20-21 سال کا تھا, ٹھیک ہے. تو باقی جڑے نا سارے وہ ماشاءاللہ یعنی جے ٹائم سے ویاہ ہویا سی انہوں نے دادے دودے تو کم از کم بن گئے سن, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی حالات تھے, کوئی 55 سال دا, کوئی 60 سال دا, وہ یوتھ ونگ میں تھے. تو پہلے تو مریم نواز شریف نے اس کے اوپر بڑا اعتراض کیا کہ اے تسی سارے جڑے کتوں اے کیڑی یوتھ ہے. باہر اس میٹنگ میں انہوں نے بڑی سیدھی باتیں کی, اور جو چیز میں نے نوٹ کی وہ یہ کی کہ مریم کو جو رپورٹس پیش کی گئیں اور جو مریم نے لوگوں سے پوچھا, اور بالکل میں آپ سے عرض کروں کہ ان کا سٹائل ایسا تھا کہ کام دی گل کرنی ہے, ایویں ادھر ادھر کی گل نہیں کرنی کہ چونکہ میں وہاں پہ چلا گیا تھا, چنانچہ یہ ہو گیا تھا, تو میں جناب آپ کے والد صاحب کے ساتھ اتنا کام کرتا جا رہا ہوں. اے جی وہ کہانی سنانے کی کوشش کرتا سی نا, وہ فوراً کہتی تھی کہ کام دی گل کر, ٹائم نہ ضائع کرنا, اپنا کرنا میرا کر, کام دے پاسے آ, اور اگر آپ نے کام کرنا ہے تو پھر آپ کو جو یعنی انکار کوئی نہیں گا, پھر بہانہ نہیں چلے گا, پھر کام کرنا جی. تو وہاں پر جو بات میرے سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں مریم صاحبہ کی ایک آخری جو ورکرز کنونشن تھا وہ ہوا تھا, تو وہ یہ بتا رہی تھیں کہ اگرچہ مہنگائی جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ طور پر ہانٹ کر رہی ہے اور ہمیں مہنگائی کی مار پڑ رہی ہے, لیکن اس کے باوجود جو نوجوان ہے نا وہ نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا, اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ نوجوانوں کی مسلم لیگ نون کے لیے, مریم نواز شریف کے لیے, اور ظاہر ہے کہ نواز شریف کے لیے اصل میں تو وہ نہ صرف یہ کہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کام کرنا. تو لہٰذا اب یوتھ ونگ میں مجھے تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, اور جو ہے نا چیزیں اب سیدھی کرنے جا رہی ہے مریم. کافی ساری چیزوں کو اس نے آج سیدھا کیتا ہے, لیکن کام ویڑا بڑی دیر دا ہویا نا پائن, کسی نے کام ہی نہیں کیتا ہے اس پاسے. مسلم لیگ نون کے اندر تنظیمی کام کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ کوئی نہیں ہوئی, پچھلے کو 5-6 سال تو نہیں ہوئیں, ماری پئی جا رہی, حکومت بھی سن تے روز پیشیاں بھگت رہے سن, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا انہوں نے سائے آف ریلیف آیا, اور اب ظاہر ہے سر تے آ گئی گل بھائی نا, الیکشن ہویا جو بھی ہوئے اس سال الیکشن تے ہونا ہے نا, تو اس کی تیاری کرنی ہے, لہٰذا اس طرف چیزیں جو ہے اب موو کر رہی ہیں. تو مریم صاحبہ کی یہ جو میٹنگ تھی اس میں میں نے یہ چیز نوٹ کی تھی کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں نا وہ جو بات کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بول رہے کہ لوکی نال نے تاڑے, صرف تسی لوکاں تک جانا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھول کا شکار ہے پائی کہ جناب میں نکلاں گا تو چھا جاؤں گا, انج نہیں ہوئے گا. اب وہ 2018 والا فیض نہیں پہنچ سکتا, ٹھیک ہے. اب وہ 2018 والا RTS بھی بہان والا بٹن ادھر کول نہیں ہوئے گا. اچھا RTS بہا کے بھی پوائنٹ جڑے نا حکومت نہیں سن بڑھا سکے, RTS بہا کے بھی نمبر نہیں سی پورا ہوتا, پھر جہاز اڈیا سی باقاعدہ طور پہ, اور جہاز نے تھان اڈ کے تے پرندے کٹھے کر کے جا کے وہ ڈالتے بھائے سن. سر یاد کر لیں یہ بات. اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا جو میں نے آپ سے شروع میں کہا. معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک ضمانت کینسل ہو گئی ہے جو انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ہوئی ہے, اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان گرفتار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. اب واقعہ یہ ہے کہ جس وقت یہ خبر آئی تو میں نے یہ خبر وہاں پر بیٹھے ہوئے مریم صاحبہ کو سنائی. میں ٹویٹر کو دیکھ رہا تھا, تو اس دوران مریم صاحبہ نماز پڑھ کے واپس آئیں, تو میں نے فوری طور پہ کہا کہ عمران خان کی ضمانت جو ہے وہ کینسل ہو گئی ہے. تو اس پر جو فوری ریئیکشن تھا میرا, اور میں نے ظاہر ساتھ ہی سوال کر دیا کہ کیا اب گرفتاری ہوگی. تو مریم صاحبہ نے کہا کہ دیکھیں اگر وہ واقعی ان کی ضمانت کینسل ہو گئی ہے, ابھی آپ یہ مجھے بتا رہے ہیں, تو پھر ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے. ہم بھی تو گرفتار ہوئے ہیں نا, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں, قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. تو یہ ریئیکشن تھا فوری طور پہ مریم صاحبہ کا, جس میں ان کے یعنی کوئی کسی کے ساتھ نہ پرویز رشید نال, نہ آزما بخاری نال, نہ ہی اپنے لنڈن کسی نے فون تے گل کی سی, نہ ہی اپنا شہباز شریف صاحب سے بات کی ہوئی تھی, کسی سے کوئی گفتگو نہیں تھی. یہ فوری رد عمل تھا ان کا
تو اس میں تو مریم صاحب بڑی کلیئر ہے نا کہ پائن عمران گرفتار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ شاہد خان عباسی صاحب جو کہ مریم کے سینئر نائب صدر بننے کے اوپر اور چیف آرگنائزر بننے کے اوپر وہ ریزائن کر کے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جانا چاہیے۔ اب ان کی جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ جناب اگر آپ اس کو گرفتار کر لیں گے تو ٹچا جائے مقدمہ ہے، 2 دنوں کی ضمانت ہو جائے گی، بڑا لیٹر بن جائے گا، اور پھر یہ ہے کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہوا ہے تو کیس چلائیں اور سزا دیں، بندے کو پہلے گرفتار نہ کریں۔ یہ ویسے ایک اصول کی بات ہے، سچی بات یہ ہے کہ آپ مقدمہ ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ کے عدالت کے آگے سرنڈر کیا ہوا ہے، کیس چلے، شہادتیں آئیں، جناب یہ سزا دی ہے تو اس سے سزا دے کے گرفتار کر کے بندہ اندر چھوڑ دیو۔ ادروائز پھڑ بندے تن نہیں جاندے، وہ لیڈر بن کے باہر آئی دے، یا عام آدمی بھی جاتا ہے تو وہ جیل کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ شریف 3 آدمی جائے باہر آئے تو وہ پائن کچھ ہو رہی ہویا ہوتا ہے، وہ ٹور ہی بگڑ گئی ہوتی، تو لہٰذا چیزوں کو وہ شاہد خان عباسی صاحب اور انداز سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر مریم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ بھی بات غلط نہیں کہہ رہی اپنی تھان دیتے، پائن گل ہے کہ انہوں نے نال کی کیتا نے، اور چلن کیا ہے یہاں پر پاکستان کے اندر کسی عام آدمی کی ضمانت منسوخ ہوئی ہو لاہور ہائی کورٹ کے اندر روزانہ کی بنیاد پر، یا یہ جو سیشن کورٹ ہے روزانہ کی بنیاد پر جس ملزم کی وہ ہوتی ہے اپنا ضمانت خارج، سر جی ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਗਲਮੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੱਥਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। तो बात तो ये ठीक है, इमरान खान उत्तों उतरिया है, 1600 बंदा उस बंदे दी तुसी हिफाजत ते पाया है। इतने बंदे इमरान खान के जो चाहने वाले हैं, जो भी उनका फैन क्लब है, वो वहाँ पर इकट्ठे नहीं होते, उससे 3 गुना ज़्यादा बंदे वहाँ पर पुलिस दे पाए ने, ठीक है। 24,000 अरब रुपए का लॉस किया हुआ है इस बंदे ने पाकिस्तान को, ऐ जेड़े कर्जे चढ़े ने, और पाकिस्तान जिस हालात में पहुंचा है भाई का सारा हाथ है, और उसकी सिक्योरिटी के ऊपर पैसे भी हम खर्च कर रहे हैं। मैं तो बार बार मुतालबा करता हूँ सबसे कि भाई इमरान खान कहना मेरी लत खराब है, ये कहता है ना वो, तो सर वो जो 1600 पुलिस वाला बैठा है ना, वो चलो अद्धे पुलिस वाले की रोटी इमरान खान जिम्मे पा दो सर, वो तुहानू बकायदा एक टायर से मोटरसाइकिल चला के दिखाएगा इमरान खान कि जनाब मैं नहीं जेगा बीमार, बिल्कुल मैंने कोई ज़रूरत नहीं की, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हाँ, मैंने किसी हिफाजत की ज़रूरत नहीं। 800 बंदे जिस रोटी पाएगी ना सुबह दोपहर शाम की पाए ना, अलग समझ जाएगी। तो रियासत खर्चा कर रही है, क्यों कर रही है? आपको और मुझे अगर खुदा ना खासा सिक्योरिटी की ज़रूरत हो और हम किसी तरह सिफारशा सफूरशा पा के एक अद्धा सिपाही फड़ लीए नाल रख लीए तो भाएं नाल लैटर मिलदा उत्ते लिखिया हुंदा भाजी इन्हूं रोटी तुसीं खवाणी जे, ऐ भाएं नूं तुतरे ने इन्हां दे ये क्यों रियासत दे उत्ते अजाब बने ने जनाब? ये साडे पैसे दे भाएं बैठ के साडे खिलाफ साजिशां करी जांदा, पाकिस्तान के अंदर फितना फसाद पैदा कर रहा है यार ये शख्स। मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं, मेरा ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि इस बंदे का मकसद सिर्फ एक है कि किसी तरह जो है ना यानी इत्थे अनरेस्ट रहे, ना माशी उछाली आवे, ना इत्थे सियासी इस्तेकाम आवे, मैं वज़ीर आज़म बन जावां फिर सब ठीक है, वरना भाई बस अब आगे जो मैं कहना चाहता हूँ या ज़ाहिर है जो वो चाहते हैं वो मैं नहीं कहना चाहता, मेरा मुल्क का मामला है, मैं वो अल्फाज अपनी ज़ुबान पे नहीं लाना चाहता। तो मरियम साहबा के साथ बहरहाल जो एक छोटा सा इंटरेक्शन समझ लें वो रहा है, तो उसमें जो चीज़ चौंधी सी ना वो मैं तो अंदाज़ थी, और बहुत सारी बातें हैं वो फिर अगले व्लॉग में बताएंगे आपको। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।